بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ 2-3 دن پہلے ہم نے ایک تعلیم آپ کو کی تھی۔ ایک تعلیم میں ہم نے بہت ہی زیادہ اہم موضوع پر آپ سے بات کی تھی، بہت ہی زیادہ اہم بات تھی، بہت ضروری بات تھی، اور وہ ایسی بات ہے کہ جس بچے کے اندر وہ خوبی پیدا ہوگی وہ بچہ بہت کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازیں گے۔ یہ چٹکیاں نہیں بجاتے بھائی، یہ آنکھوں کو یہ جو انگلیاں چٹکاتے ہیں نا ٹک ٹک، یہ بری بات ہے۔ انگلیاں اس طرح کرنا نا، یہ چٹکانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ہمارے بزرگوں نے علماء نے پسند نہیں کیا، اس لیے یہ مت چٹکایا کرو۔ سمجھ میں میری بات سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سمجھ گیا نا؟ ہاں، ابھی ایک بچہ چٹکا رہا تھا اس لیے میں نے اس کی آپ کو تنبیہ کی۔ اب دیکھیں بات سنیں، تو میں جو آپ کو تعلیم کا جو بہت اہم باتیں آپ سے کر رہا تھا گزشتہ تعلیم میں، اور وہی باتیں آگے کریں گے انشاءاللہ آج بھی، یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ ساری آپ کی کامیابی ان باتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے اور بڑے انسان بنیں، عالم مفتی بنیں، ڈاکٹر انجینئر بنیں، تو پھر تو آپ ہماری ان باتوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نے کچھ نہیں بننا آگے چل کر، بیکار گھر میں سوتے رہنا ہے، یا وہ جو بیکار قسم کے بچے ہوتے ہیں نا گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، بس سائیکلیں چلاتے رہتے ہیں، پڑھنا پڑھانا ان کو پسند نہیں ہے، تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کریں۔ وہی بچے بیکار گھومتے رہتے ہیں جن کو پڑھنے پڑھانے کا شوق نہیں ہوتا، اور وہ آگے چل کر بھی کوئی اچھے انسان نہیں بنتے۔ کوئی ٹھیلا چلا رہے ہیں گے، آپ لوگوں کو ٹھیلا چلانا اچھی بات ہے، ٹھیلے پہ سبزی بیچنا ہے، روزی کما رہے ہیں، لیکن آپ اگر ایک اچھے انسان بنیں گے تو کوئی اچھا کام کریں گے، پڑھیں گے لکھیں گے تو اچھا کام کریں گے نا۔ اور اگر آپ نے پڑھا لکھا نہیں، گھر میں سوتے رہے، پڑھے نہیں، محنت نہیں کری آپ نے، تو آپ اچھے انسان کیسے بنیں گے؟ اگر آپ سے کوئی کہ اپنا نام لکھو اور آپ کا نام لکھنا نہ آئے تو آپ تو کوئی بڑے انسان نہیں بن سکے، لکھنا پڑھنا آپ نے سیکھا ہی نہیں۔ تو یہ جو آپ کی عمر ہے، ان کو اٹھائیں، سو رہے ہیں، یہ جو آپ کی عمر ہے یہ پڑھنے پڑھانے کی عمر ہے، محنت کرنے کی عمر ہے۔ کس کی عمر ہے یہ؟ اور ساری پڑھائی اور محنت کے بعد آدمی کو کامیابی جب ملتی ہے کہ جو وہ باتیں میں بتانے جا رہا ہوں، جن باتوں کے بتانے سے آپ عمل کریں گے تو تب کامیابی ملے گی۔ ساری محنت ایک طرف، اور محنت کے ساتھ ساتھ وہ باتیں جو آپ کو بتانی ہیں اور بتائی تھیں، ان باتوں پر عمل بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ادب اور احترام۔ کیا ہے وہ؟ ادب، بڑوں کی عظمت، بڑوں کی محبت، بڑوں کا احترام، بڑوں کے سامنے عزت اور عظمت کے ساتھ بیٹھنا، ادب اور احترام سے رہنا، یہ باتیں ہیں۔ بہت سارے بچے ان کے اندر ایک برائی ہوتی ہے، بے ادبی کی بات بتا رہا ہوں، کہ کسی بات پر آپ کو قرصہ نے ڈانٹا، کسی بات پر آپ کو بابا نے ڈانٹا، کسی بات پر آپ کو مما نے ڈانٹا، کسی بات پر آپ کو خالو نے ڈانٹا، خالو بھی بڑے ہیں، چاچا نے ڈانٹا وہ بھی بڑے ہیں، تایا نے ڈانٹا وہ بھی بڑے ہیں، دادا نے ڈانٹا، نانا نے ڈانٹا، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ سن لی، پیچھے باتیں کرتے ہوئے جائیں گے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں، ایک بولے کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، بے ادبی تو کہتے ہیں، لیکن اس میں اردو میں ایک جملہ کہتے ہیں، نہیں نقل تو نہیں اتارا، بڑبڑا رہا ہے، کس نے کہے؟ نہیں، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے بڑبڑانا کس کو کہتے ہیں؟ سنا ہے؟ میں آپ لوگوں سے سننا چاہ رہا ہوں، کارسوں کو تو پتا تھا، میں آپ سے، مجھے ہی پتا تھا، میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں۔ بڑبڑانا سمجھتے ہو کہ بڑوں نے کسی بات پر آپ کو ڈانٹا، آپ آگے سے کہیں اپنی طرف سے وہی ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر وقت ایسا کرتے رہتے ہیں، مجھے ڈانٹ سکتی ہے، مجھے برا کہتے ہیں، بابا ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، بہن کو تو کچھ کہتے نہیں ہیں، آپ ہی کو کچھ کہتے نہیں، مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہر وقت بابا مجھ سے غصے میں باتیں کرتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بڑبڑانا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ بڑبڑانا، یہ جو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ بے ادبی کی بات ہے۔ یعنی آپ یہ سن لیں، اگر آپ اپنی کامیابی کے راستے بالکل بند کرنا چاہتے ہیں اور دلدل میں گر رہے ہیں، کنویں میں گر رہے ہیں، یہ باتیں کر کے آپ سن رہے ہیں بیٹا، سمجھداری تو یہ ہے کہ آپ کو بڑوں نے کسی بات پہ ڈانٹا، آپ خاموش سنتے رہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ تو بہت بڑی سعادت مندی ہے، بولو سارے، یہ تو سمجھداری ہے، بہت پیاری اور خوبی، بہت پیاری خوبی ہے۔ کیا ہے یہ؟
بہت پیاری خوبی ہے یہ. آپ کو کسی بات پہ بڑوں نے سمجھایا, بڑے کوئی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے استاذ بھی ہیں بڑے, آپ کے بابا اور مما بھی بڑے ہیں, آپ کے دادا, آپ کے خاندان کے جو بڑے ہیں سب آپ کے بڑے ہیں, آپ کے بڑے بھائی بھی آپ کے کیا ہیں, بڑے بھائی بھی کیا ہیں آپ کے, بڑی بہن بھی آپ کی بڑی ہیں, یہ بڑے ہیں. اب کسی بات پر آپ کو بڑوں نے سمجھایا, تنبیہ کری, ڈانٹا آپ کی کسی غلطی پر, تو سب سے بڑی خوبی سعادت مندی کی کیا ہے بتائیے؟ گردن نیچے کر کے بات سننا, آنکھیں نہیں ملانا, گردن نیچے کر کے, اور آخر میں کیا کہنا, بولے سارے سیدھے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. بولو, یہ سب سے بڑی کامیابی اور خوبی ہے. آپ کے اندر ہے کسی کے اندر؟ آپ لوگوں کے اندر, اکثر بچوں کے اندر یہ بات ہے, جو شکایت ہمارے پاس آتی ہے, وہی شکایتیں میں آپ سے بات کرتا ہوں اس وقت, جو شکایتیں میں پہنچتی ہیں. اکثر بچوں کے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر کسی بات پر آپ کو بابا نے ڈانٹ دیا, مما نے ڈانٹ دیا, تو آپ آگے سے کہتے ہیں مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں, میں ہر وقت مجھے ہی مارتے رہتے ہیں, میں ہر وقت مجھے ڈانٹ لگتی ہے, سب مجھے ڈانٹتے ہیں, سب مجھے مارتے ہیں, بابا کہیں لے کر بھی نہیں جاتے, گھر میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, چھٹی کا دن سارا گھر میں گزر جاتا ہے, اور پھر ڈانٹتے بھی رہتے ہیں بابا, پارک بھی نہیں لے کر جاتے, پی ایف میوزیم بھی لے کر نہیں جاتے, اور کیا نام ہے اپنا سی وی او بھی لے کر نہیں جاتے, ویری ٹاؤن بھی لے کر نہیں جاتے, ڈانٹتے رہتے ہیں. یہ باتیں ہیں نا, یہ باتیں ہیں نا, بولو, نہیں تو میں نام لے لوں گا ان بچوں کا, ہیں یہ نہیں ہے, ہیں یہ باتیں, یہ باتیں ہیں. اجمیر ادھر سنیں توجہ سے, بالکل ہلے حرکت نہ کریں, اتحیاتی شکل میں بیٹھیں, ہاتھ ایسے رکھیں, بالکل بھی حرکت نہیں کریں, سیدھے بیٹھیں, توجہ سے, بالکل بالکل دھیان سے سنیں باتیں. تو ان باتوں کو کہتے ہیں بڑبڑانا, اور ان باتوں کے کرنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کیا کر دیا, ناکام کر دیا, ناکام ہو گئے آپ. سن رہے ہیں؟ سمجھداری تو یہ تھی کہ اگر کسی بات پر بڑوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرو, ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے, چلو ہم چلتے ہیں کہ گھومنے کے لیے, چلیں چلتے ہیں, اچھا آج نہیں جا رہے گھومنے کے لیے, کوئی بات نہیں, نہیں جا رہے. یہ کیا ہے ساری باتیں, یہ کیا ہے, سعادت مندی کی باتیں. یہ نہیں کہ ابھی تو آپ بابا آپ نے کہا تھا لے کر جاؤں گا, اور لے کر کیوں نہیں جا رہے, چلے بس اب بابا کہہ رہے بیٹا میں تھک گیا ہوں, آج نہیں کل چلیں گے, نہیں نہیں آج ہی جانا ہے, نہیں نہیں آج ہی جانا ہے. یہ کیا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں وید بھی اور ضد. کہ ایک چیز کا آپ سے کہہ دیا کہ بیٹا ایسا نہیں کرو, اب ضد میں غصے میں آ گئے, آگے سے باتیں بنا رہے ہیں, آگے سے باتیں کر رہے ہیں. تو بڑوں کے آگے باتیں کرنا, بڑوں کے آگے اپنی باتیں کرنا, اس کو تو میں نے بتایا نا اردو میں کہتے ہیں بڑبڑانا. یہ انتہائی بری بات ہے, بہت خطرناک بات ہے. یا پیٹ پیچھے باتیں کرنا, بڑوں نے کسی بات پہ ڈانٹا, بڑوں نے کسی بات پر ڈانٹا, آپ آ جائیں ادھر, میں بیٹھ جاتا ہوں, جی میں تعلیم کروں, آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں. بڑوں نے کسی بات پر آپ کو ڈانٹا, آپ اس وقت تو خاموش رہے, برابر والے کمرے میں گئے بھائی کے پاس, بھائی جان ابو اس وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں, وہاں جا کے باتیں کر رہے ہیں. ابو کے سامنے تو باتیں نہیں کرنی, ابو کے سامنے باتیں کرتے تو پٹائی لگ سکتی تھی, ڈر تھا کہ اگر ابو کے سامنے باتیں کرنی تو پٹائی لگ جائے گی. تو ابو کے سامنے باتیں کرنے کی ہمت نہیں ہوئی, برابر والے کمرے میں جا کر بہن سے باتیں کر رہے ہیں, آپ ہی بابا مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں, بربم آتے رہتے ہیں, کہا تھا بحری ٹاؤن لے جانے کا, لے جا بھی نہیں رہے, سارا دن گھر میں گزارتے ہیں ہم لوگ. تو چھٹی پوری دن میری گھر میں چھٹی گزر گئی, بابا کے لے کر نہیں گئے, چھٹی میری ضائع ہو گئی. یہ باتیں ہوتی ہیں, یہ اچھی چیز ہے. اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں, سنو محمد سنو, ایک بات اور بتاؤ. جن بچوں کے اندر گھر میں رہنے کی عادت ہوتی ہے نا, پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا, ماں اس دن سن آئے ہو, کھڑے ہو, ماں اس شاکر کو کھڑا کرو. اتنا سونا کس بات کا بھائی, دوپہر کو نہیں سوتے آپ؟ ہاں پھر کیوں ابھی دوبارہ سو رہے ہیں, رات کو نہیں سوتے تو کیا, کیوں نیند آتی ہے آپ کو اتنی؟ ہاں ہاں, وہاں جا کے تھوڑا سا تھوڑی دیر کھڑے ہو, نیند بھاگے گی. چل کیسے رہے تم, بڑھاپا آ گیا, ایسے کیوں چل رہے ہیں یار, جھک کے کیوں چل رہے ہیں آپ, ایسے کیوں چل رہے ہیں بتائیں. بچے تو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. سیدھے بیٹھے, ہنسنا نہیں چاہیے کسی بات پر, یہ ہنسنا بھی بری بات ہے. آپ کو کہا ہے ہنسنے کو کسی نے؟ جب ہنسنے کی بات ہوگی تو پھر ہنسیں. تو ایک چیز
جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جن بچوں میں گھر میں رہنے کی عادت ہے، ان بہت ہی پیاری عادت ہے، بہت ہی خوبصورت عادت ہے، بہت ہی زیادہ قابل تعریف بات ہے کہ یہ بچہ گھر میں رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا، باہر کے دوستوں کے ساتھ نہیں کھیلتے، کرکٹ سائیکل گلیوں میں نہیں چلاتے پھرتے، صرف بابا کے ساتھ جاتے ہیں فوراً آ جاتے ہیں گھر پہ. بہت ہی پیاری عادت ہے. اور گھر پہ رہنے کے بعد بھی یہ نہیں کہ صرف گھر میں رک گئے اور باقی سارا ٹائم موبائل میں، تو یہ تو بیکار عادت ہے، یہ تو فائدہ نہیں گھر میں رہنے کا. گھر میں رہنے کے بعد یہ تو پڑھتے رہتے ہیں، یہ امی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، امی کی ہیلپ کرتے ہیں. امی کی ہیلپ کریے کبھی؟ امی کے ساتھ کام کرنا، امی میں کچھ آپ کو کوئی چیز لا کر دے دوں، اچھا امی آپ یہاں بیٹھے میں لے کر آ رہا ہوں. گھر میں امی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا سو گئے یا بیٹھ کر کوئی کھلونے سے کھیل رہے ہیں بیٹھ کر. لیکن یہ نہیں کہ گھر میں رہنے کی عادت تو ہے، لیکن آج کل تو بچوں کو گھر میں رہنے کی عادت ہے، لیکن وہ سارا ٹائم گھر میں اس لیے رہتے ہیں کہ موبائل مل جائے گا. یعنی سارا دن آپ کی امی آپ کے لیے موبائل کو چارج کرتی ہیں، رات کو جا کر ساری چارجنگ آپ ختم کر دیتے ہیں. یہ بات پکی ہے، یہ پکی رپورٹ ہے. غلط رپورٹ ہے سچی رپورٹ ہے؟ سب سے بتاؤ یہ سارے بتاؤ، یہ صحیح رپورٹ ہے غلط رپورٹ ہے؟ صحیح رپورٹ ہے. آپ کا اپنا موبائل ہے اس لیے آپ بول رہے ہو. صبح سے لے کر شام تک، کیسے سچ بتا رہا ہوں میں، یہ پکی بات ہے. صبح سے لے کر شام تک ان کی والدہ موبائل کو چارج پہ لگاتی ہے اپنے استعمال کے لیے. بیچاری ان کی والدہ اپنے استعمال کے لیے موبائل چارج کرتے ہیں. شام میں حضرت والا گھر پہنچتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، اور موبائل لینے کے بعد 2 سے 3 گھنٹے مسلسل موبائل میں گیم کارٹون جو بھی ہو الا بلا ساری خطرناک خراب چیزوں کو دیکھتے 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 چارجنگ جب ختم ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں. ادھر سے موبائل کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر سے ان کی آنکھیں بھی بند ہو گئی، سو گئے. یہ حال ہے، یہ بھی ہو رہا ہے گھر میں. تو ایسا گھر میں رہنا اچھا نہیں ہے. ایسا گھر میں رہنا اچھا، گھر میں رہیں لیکن موبائل کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں. گھر میں رہنے کی عادت بہت اچھی ہے، لیکن گھر میں بہن بھائیوں سے لڑے مت. سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ گھر میں رہیں ضرور، لیکن گھر میں بہن بھائیوں سے لڑیں مت. بابا مما کو تنگ مت کریں، مما یہ نہ کہیں تم جب سے گھر میں آئے ہو مجھے تنگ کر رہے ہو. گھر میں رہیں لیکن مما کو تنگ نہیں کریں. بہن بھائیوں سے لڑیں نہیں. موبائل کا استعمال بالکل بھی نہیں. موبائل کا استعمال ہاتھ بھی نہ لگائیں، موبائل کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ جن بچوں کے اندر یہ عادت ہے آج کے دور میں کہ وہ باہر نکلنا ان کو اچھا نہیں لگتا، صرف بابا کے ساتھ باہر جاتے ہیں بس بابا کا ہاتھ پکڑ کے، اس کے علاوہ وہ بالکل باہر نہیں نکلتے. وہ گھر میں رہتے ہیں تو ایسے رہتے ہیں کہ بالکل پتہ نہیں چلتا کہ گھر میں ہیں یا نہیں ہیں. نہ لڑتے ہیں، نہ ممی سے بدتمیزی کرتے ہیں، نہ شور کرتے ہیں، نہ بہن بھائیوں کو مارتے ہیں، نہ ہی موبائل کا استعمال کرتے ہیں. بلکہ گھر میں رہتے ہوئے یا تو پڑھ لیتے ہیں یا کوئی گیم یعنی کھلونوں سے کھیل لیں گے یا سو جائیں گے. بعض بچے ہیں ماشاءاللہ سے مدرسے سے جاتے ہیں، ان کے والدین مجھے بتاتے ہیں مدرسے سے آتے ہیں، مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، مغرب پڑھتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، کچھ دیر قرآن پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. ایسے بچے بھی ہیں. یعنی بہت تھوڑا ٹائم وہ گھر جا کر جاگتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، باقی ٹائم وہ جلدی سو جاتے ہیں. لیکن ایسے بچے بھی ہیں کہ 12 بج جاتے ہیں، ان کو بولا سو جاؤ سو جاؤ، سوتے نہیں ہیں. تو یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے؟ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ نہیں آ رہی نا، جبھی تو یہاں بیٹھ کر رہے ہیں. یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ بہت ضروری باتیں ہیں. ان باتوں پر سارے عمل کریں گے انشاءاللہ. عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، ان باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کہ ایک تو میں نے آپ سے آج کے تعلیم میں جو اہم بات کری ہے کہ بڑوں کی ڈانٹ کے بعد، چاہے بڑے آپ کے استاذ ہوں، بابا ہوں، مما ہوں، ان کی ڈانٹنے کے بعد آپ کو آگے سے باتیں نہیں، چپ رہنا ہے. بلکہ کیا کہنا غلطی ہو گئی، بولے سارے بولے. ایک تو یہ میں نے آپ کو بات بتائی. اور دوسری بات جو میں نے بتائی آپ کو کہ گھر میں رہنے کی عادت بہت اچھی عادت ہے، لیکن اس بچے کے لیے جو گھر میں رہ کر اپنی مما کو تنگ نہ کرتا ہوں اور موبائل نہ لیتے ہوں اور بہن بھائیوں سے لڑتے نہ ہوں، مارتے نہ ہوں. اس لیے گھر میں رہنے کی عادت بہترین عادت ہے. اور جس بچے کے اندر باہر رہنے کی عادت، باہر گھومنے کی عادت، نکلنے کی عادت، جیسے کہ میں نے بھی بتایا تھا کہ چھٹی والے دن کہیں لے کر نہیں جاتے بابا، سارا دن گھر میں رہتے ہیں، کہیں نکلتے بھی نہیں ہیں، کہیں جاتے بھی نہیں ہیں. یہ بات ہے اچھی چیز نہیں. یہ اچھی چیز ہے، بولے سارے بولے ایسی چیز نہیں. میرے پاس فون آتے ہیں، آپ ہی میں سے میں نام لے لوں، ایک ایک کر کے میں 10 بچوں کے نام لے لوں گا. یہ چھٹی جب ہوتی ہے، ایک بچے کے والد نے مجھے فون کیا، نیل بھائی کتنے دن کی چھٹی ہے؟ پہلے کی بات، میں نے کہا 3-4 دن کی چھٹی. کہہ رہے ہو بہت مشکل سے گزریں گے 3-4 دن میں.
کہ جب مدرسے میں ہوتے ہیں ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، جب یہ گھر آتے تو ہو اپنی بہنوں سے لڑیں گے، بھائیوں سے لڑیں گے، ممی کو تنگ کریں گے. ایسا بھی ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ گھر جا کر تنگ کرتے ہیں. اگر آپ اچھے ہوتے تو کبھی بھی یہ فون نہیں آتا ہمارے پاس، کبھی بھی یہ فون. آپ گھر جا کر تنگ کرتے ہوں گے تو یہ باتیں ہو رہی ہیں نا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ساری باتیں آپ کی میرے پاس لکھی ہوئی ہیں. اب یہ باتیں کریں گے، ایسا کریں گے گھر پہ؟ بولیں سارے بولیں. تو جو باتیں سمجھائیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. زور سے بولیں. بہت زیادہ مشکل ہے یہ.